آج میں آپ کو انسانی رشتوں، رویوں اور دوستی کے متعلق ایک ناقابل یقین سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کی سوچ و فکر کی کایا پلٹ دے۔ اکتوبر 2019 کو میں دوسری بار انگلینڈ پہنچا تو ایک دن ہمارے میزبان ہمیں ضعیف لوگوں کے اجتماعی گھر اولڈ ایج ہوم لے گئے، جہاں ہمارے سامنے بے وفا گھروں کے درخت اپنوں سے کٹے پڑے تھے۔ معلوم ہوا یہاں بستے بزرگوں کو میسر تو بہت کچھ ہے، مگر مہینہ مہینہ کوئی اپنا انہیں ملنے نہیں آتا۔ جدائیوں سے پارا پارا ان بیچاروں کے پیروں سے خاندانی قدروں کا قالین کھسک گیا ہے۔ بے وفائیاں جھیلتے ان بزرگوں کی باتیں سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے زندگی کے سمندر کی دلکش اور شیریں لہروں کو پایا ہے۔ ہمارے گھروں میں بزرگوں سے کتنی راحت ہے، درخت پھل نہیں دیتے تو سایہ دیتے ہیں۔ برطانیہ کے ماڈرن اولڈ ایج ہوم میں جب ایک جوان سال گوری ہمیں اپنے ادارے سے متعلق بتا رہی تھی، تب میں خیالوں میں میاں محمد بخش کے تصور ککر تے انگور چڑھایا ہر گنچھا زخمایا کی سانس لیتی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ بزرگوں کے گھر بستی اپنوں کی بے رخی دیکھ کر ایک ٹرک کے پیچھے لکھا یہ جملہ مجھے بہت یاد آیا، اگ لاواں تیریاں مجبوریاں نو۔ گائیڈ گوری سے معلوم ہوا کہ اس اولڈ ایج ہوم میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جن کی زندگی کی شمع اولادوں کو کامیاب بنانے میں پگھل گئی، مگر اب جب ان کی رہتی سانسوں کا ریوڑ ہانکنے کا مرحلہ ہے تو ان کے پیاروں نے انہیں قبول کرنے سے انکار یعنی ڈس آن کر دیا ہے۔ یوں یہ بیچارے صاحب اولاد ہو کر بھی یہاں بے اولاد پڑے ہیں۔ بقول شاعر، پھینک کر خاک میں اقدار کو تحقیر کے ساتھ زندگی درم و دینار لیے پھرتی ہے۔ دورہ برطانیہ میں میرے رفقائے سفر ارباب سہیل جان، محید عارف، شہزاد خان، سعد جہانگیر، محمد عاصم، مرزا عادل اور اشفاق خان جیسے میرے وہ دوست تھے جن کے ہونے سے دوستی کا نگر بستا ہے۔ جا بجا بزم یار سجنے کے باوجود ہم اولڈ ایج ہوم پہنچے تو ہمیں ریاستی مہمان والی میزبانی بھول گئی۔ اپنوں سے کٹی زندگیاں دیکھ کر میں اندر سے تو بانسری کی طرح خالی ہوا مگر فریادوں سے بھر گیا ہوں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ دو نسلوں کے فاصلوں کے پیچھے کون سے فیصلے ہیں، مگر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو اولادوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے تو ان کی اخلاقی قدریں گر رہی ہیں۔ آج اولاد ان والدین سے دور بھاگنے لگی ہے جنہوں نے خود خزاں خرید کر انہیں فصل بہار دی تھی۔ صاحبو، تمہارے والدین موقع پرست زندگی کی وال کلاک میں لگی سیکنڈ کی سوئیاں نہیں جنہیں تم اپنے منٹ اور گھنٹے سدھارنے کے لیے استعمال کر گئے ہو۔ ان بیچاروں کے پاس تو تمہاری بچپن کی توتلی یادوں کے خزانے ہیں جن سے وہ روز لپٹ کر سوتے ہوں گے۔ ساتھ چھوڑ جانے والوں، تم بے وفا تو ہو مگر مجرم نہیں۔ قصور تمہارا فقط اتنا ہے کہ تم فیملی کے مختلف کرداروں، بیوی، باپ، بہن، بھیا اور بچے میں توازن نہ کر کے ان اعلیٰ قدروں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو جن کے پیچھے صدیوں کی ذہانت پوشیدہ تھی۔ کاش دانائی سے بھرے اس جملے کی گہرائی کو محسوس کر لیتے کہ مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ راجڈیل شہر کے میئر کونسلر محمد زماں، مانچسٹر کے میجسٹریٹ امتیاز احمد اور جیو ٹی وی سے وابستہ ہارون مرزا ہمارے میزبان تھے جو ہمیں پرخلوص طریقے سے اس اولڈ ایج ہوم لائے تھے، مگر اس اجڑے بستے ہوم جا کر پہلی بار مجھے زندگی سے متعلق ایک نیا پیغام ملا۔ جانتا ہوں کہ آج ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، بدلتے فکری نظریات، اقدار، روایات اور طرز حیات کے اختلاف نے ایک جنریشن گیپ کو پیدا کیا ہے۔ دو مختلف نسلیں امور زندگی کو اپنے اپنے ترازو سے تولتی ہیں، مگر اس سے پہلے کہ نسلوں کا وقفہ اولڈ ایج ہومز تک جا پہنچے، ہمیں اپنے عقیدوں کے نیزے دوسروں کے دلوں میں اتارنے کی روش چھوڑنا ہوگی۔ اولڈ ایج ہومز جیسی کہانیوں میں موجود بے وفائی، خود غرضی اور موقع پرستی بدلتی سماجی قدروں کا وہ بہتا دریا ہے جس کا تصور ہی میری آنکھیں نم کر دیتا ہے۔ ہم نے تو اجداد سے ورثے میں وفا پائی تھی، مگر اب لگتا ہے کہ اگر ہماری نسل نے بڑھاپے کی لاٹھی اپنی اولاد کو ایسے ہی مادیت کے ماتحت رکھا تو عین ممکن ہے کہ ہمارا مستقبل بھی اولڈ ایج ہومز میں گزرے۔ بڑھاپا گھر بننے کی وبا ہمارے دیس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے بڑھاپا گھر بے وفا کہانیوں سے بھر چکے ہیں۔ بدلتے موسموں میں وفا کی درسگاہ کا نصاب بدل رہا ہے۔ آج ایسے بچے کم ہو گئے ہیں جو قلب و روح سے یہ سمجھتے ہوں کہ our gold is getting old، ہمارا سونا بڑا ہو رہا ہے۔ حماد نیازی ایسے وفا شہاروں کی آپ بیتی یوں لکھتا ہے، وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں کٹی تھی عمر گاؤں میں چوم چوم تھک گیا مگر یہ دل بھرا نہیں۔
عظیم رشتوں کی مٹھاس برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مولانا روم کی دانائی سے بھری یہ بات سمجھنی ہوگی، آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا رویہ وہ کہانی ہے جسے لکھتے آپ ہیں مگر آپ کی اولاد اسے پڑھ کر سناتی ہے۔ یقین جانیے بڑھاپا گھروں میں نظر بندی جھیلنے والے آج پچھتاتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی اولادوں کو زندگی کو مادیت سے ماپنے کے بجائے وفا، محبت، ہمدردی سکھائی ہوتی۔ دنیا دار جانے کہاں کو چلے ہیں مگر معروف کاروباری شخصیت سراب سائیکل کے مالک شیخ اکرام کی دنیا سے روانگی کی بیان کردہ کہانی مادیت پسندی سے عبرت پکڑنے کا درس دیتی ہے۔ کرونائی ایام میں انہوں نے اکیلے تنہائی کی چادر بن کر ہسپتال میں آخری دن گزارے۔ جب مرحوم کی آخری گھڑیاں قریب آئی تو ان سے ہسپتال ملنے کوئی نہ آیا اور وہ چل بسے، اس لیے صاحبو بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ وہ وقت گیا جب وفاداری ایک انمول خوبی سمجھی جاتی تھی۔ کیا اچھا دور تھا جب تعلق نبھانے کی روش بلڈ لائن میں چلتی تھی۔ ہر مخلص انسان نمک حلال، اصلی اور نسلی جیسے لفظوں سے پہچانا جاتا تھا۔ تب تہذیب انسانی رویوں میں ملتی تھی، اب تہذیب بلیو ایریا کی ایک 5 اسٹار بیکری کا نام ہے۔ افسوس یہاں پیسہ پرستی ہماری روح کے سافٹ ویئر میں اپنا پوشیدہ پروگرام انسٹال کر چکی ہے۔ میں نے لوگوں سے اپنے اچھے وقت میں جی اور برے وقت میں تو سن رکھا ہے۔ ظالمو، روح کے رشتے خیمے نہیں جنہیں جہاں چاہتے ہو نصب کر لیتے ہو۔